جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، اور اس مارکے نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دیا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دیا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیا۔ ایسا دن جس کو مسلمان قیامت تک نہیں بھلا سکتے، اور ایسی عظیم الشان فتح قیامت تک جس کی مثال نہیں مل سکتی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تاکہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، اگرچہ تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرو اور تاکہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ جب مدد فرماتا ہے، جب کوئی اپنا جو ہے وہ کرم فرماتا ہے، اپنی طرف سے اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے، بندوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ اور پھر ایسی فتح کہ تعداد بالکل تھوڑی ہے، 313 مسلمان، اور سامان حرب و ضرب بھی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سواریاں بھی نہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ 2 گھوڑوں کے ساتھ کافروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا جذبہ تھا کہ جو ان کو میدان بدر میں لے گیا، اور پھر وہاں اس جذبے کے ساتھ لڑے ہیں کہ واپس ناکام ہو کے نہیں آئے، کامیاب ہو کے آئے۔ اور پھر کامیاب کیسے، یہ بھی یاد رکھیں، ایک کامیابی کی سند کوئی دنیا دار دیتا ہے، ایک کامیابی کی سند کوئی صاحب اقتدار دیتا ہے، لیکن یہاں ان کو کامیابی کی سند خود پروردگار عطا ہے۔ اور ایسی کامیابی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بدر والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی پکڑ ہے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنتی ہیں۔ بدر میں جتنے شامل ہوئے سارے بولے سارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان 313 میں جتنے بھی شامل تھے سارے جنتی، 14 شہید ہوئے، باقی جتنے حیات رہے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اب بدر سے ہو کے آ گیا ہوں، مجھے سند مل گئی ہے، ہوں جو مرضی میں کرا، حالانکہ ادھر سے پیغام بھی مل گیا تھا، خبر بھی مل گئی تھی، آپ جو بھی کرو آپ کو اب کسی عمل پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا، جنتی ہو۔ اس کے باوجود کسی نے نماز چھڈی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، میں مجبور بھی ہوں، اور مجھے میں اس طرح کا مجبور نہیں ہوں کہ میں بڑا مجبور ہو کے گل کرنا، میں مجبور ہو کے نہیں، میں تے گل بڑا مسرور ہو کے کرنا۔ اللہ نے مسند عطا فرمائی، گل کرنی پہ جاندی ہے نا میرا بھائی۔ میں جو کتنے پچھلے جمعوں میں، ہر جمعے میں تقریباً یہ میں بات کر چکا ہوں کہ مینوں بھی کوئی دس جاؤ تانوں کیڑا خوشخبری دے گیا ہے، مجھے بھی بتا دو نا کہ آپ کو کون خوشخبری سنا گیا ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ وہاں تو انہیں باقاعدہ جو ہے وہ سند جاری کی گئی تھی کہ جتنے بھی بدری صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک واقعہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ کب کیا تھا؟ کب کیا؟ سارے بولیں۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جو بدر میں شامل تھے، سب سے پہلی جنگ، اور جس میں اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی، بدری صحابی۔ ان میں کسی بات پر بحث ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو معاملہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، تو میرے کریم آقا نے بات سنے بغیر، حضور نے جو فیصلہ فرمایا، میرے آقا کی عدالت بڑی اعلیٰ عدالت ہے، حضور نے بات سنے بغیر جو فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا امیر معاویہ تو جانتا نہیں عبدالرحمن بن عوف کون ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عبدالرحمن بن عوف کون ہے؟ بے شک تو میرا صحابی ہے، کلمہ پڑھا ہے، میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن عبدالرحمن بن عوف بدری صحابی ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ یہاں تک بندے کو مل جائے سند کہ حضور، یہ تو حضرت امیر معاویہ کا واقعہ نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک صحابی، میرے ذہن میں نام نہیں ہے ان کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کچھ معاملہ بن گیا، تو حضور کی بارگاہ میں جب بات پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدری صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں بدری صحابی کا مقام نہیں پتا جس کی شان میرا رب بیان کرتا ہے قرآن میں، جس کو اللہ نے جنتی فرمایا ہے، اور تو اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے؟ اور یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، حضرت عمر رو رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ کے، اور پھر اس وقت کے جو وہاں پہ میدان میں کافر پہنچے، ان میں سے جن کو جاسوس بنا کے بھیجا، انہوں نے جا کے بات بیان کی ان کے سامنے، انہوں نے کہا ہم جو دیکھ کے آئے ہیں نا وہ بڑا عجیب منظر ہے، ان میں سے جتنے بھی آئے ہیں نا 313، وہ اپنے گھر والوں کو یہ بتا کے آئے ہیں کہ ہماری فکر نہ کرنا، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ جو نکلے ہیں نا وہ وہاں میں نے دیکھے ہیں، جو ان کا جذبہ اتنا تھا کہ ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ یہ اپنے گھر والوں کو بتا کے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بتا کے آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو بتا کے آئے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، ہمارا انتظار نہ کرنا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جتنے آئے ہیں سارے دین پر مرنے کے لیے آئے ہیں اور دین کے دشمنوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں، وہ واپس نہیں جائیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی واپس نہیں جائے گا جب تک تم میں سے کسی ایک کو مار نہ لے۔ وہ جاسوس جا کے خبر دیتے ہیں، یعنی ان کا جذبہ اتنا کہ وہ واپس جانے کے لیے آئے نہیں ہیں، سب کچھ لٹا کے میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، مشورہ لیا، بات تاریخ کے اوراق پر اور حدیث کے اوراق پر جو ہے وہ سونے کے الفاظ پر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں لکھی ہوئی ہے، کہ جو جواب دیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں جی ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ یعنی ہمارا کام ہے صرف نعمتیں کھانا، ہمارا کام ہے ہمارے لیے نت نئے جو ہے وہ کھانوں کا انتظام ہوتا رہے، نت نئی نعمتوں کا انتظام ہوتا رہے، اللہ ہم پر انعام کرتا رہے اور ہم ان انعامات سے جو ہے وہ فیض یاب ہوتے رہے۔ لیکن جب لڑنے مرنے کی باری آئے تو پھر ہم نہیں جائیں گے ساتھ، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے نا، ہم تو لڑ سکتے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ تو حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ جا کے لڑے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، نہیں، بلکہ ہم آپ سے آگے پیچھے دائیں بائیں یہاں وہاں، بلکہ اپنا سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کرنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے۔ تو اب میرے بھائیوں، بات یہ ہے، واقعہ تو آپ نے 12 مرتبہ سنا ہے غزوہ بدر کا، لیکن صرف سننے کی حد تک سنا ہے، سمجھنے کی حد تک نہیں۔
کہ ان کے جذبات، احساسات اسلام کے لیے کیا تھے اور ہمارے کیا ہیں، ہم کتنا سوچتے ہیں۔ میں اور آپ پنجابی جاکیے تے اسی ٹائم ٹپانے ہیں، کی کرنے ہیں، سارے بولو ہاں۔ میں اور آپ بس اتنا ہے، ہو جاندہ ہے، ہم اس چکر میں ہیں، ہو جاتی ہے، وہ جناب کی کر دیو، ہو جاندہ ہے، ہم اس چکر میں ہیں، ہو جاندہ ہے۔ جب ہم ہو جاندہ کے چکر میں ہیں نا، تو پھر ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران، ہمارے اوپر بددیانت حکمران مسلط ہیں، اور ہم بھی کوئی کم نہیں کرتے بددیانتی میں اور ظلم میں۔ جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے وہاں ہم بھی کمی کوئی نہیں چھوڑتے۔ وہاں بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا ہاتھ نہیں پڑتا، ہاتھ پڑنے کی دیر ہے، ہم ہاتھ کی صفائی ضرور دکھاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی پتہ نہیں پوری نہیں پہن دی۔ تو بھائی جب یہ حال ہوگا تو پھر حالات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور اگر حال ان صحابہ جیسا ہو کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں لیکن اسلام کا جھنڈا بلند کیا، سبحان اللہ کہہ دے اونچی آواز، اور ایسا بلند کیا ہے کہ پھر جب نکلے تو پوچھنے والوں نے پوچھا، نہ آپ کے پاس اتنی زیادہ تلواریں ہیں، نہ آپ کے پاس نیزے ہیں، نہ شمشیریں ہیں، نہ خنجر ہیں، نہ تیر ہیں، اور نہ سواریاں ہیں، تو کس چیز پہ بھروسہ کر کے نکلے ہو؟ نکل تو ایسے رہے ہو کہ جیسے بہت بڑا لشکر ہے، لیکن سامنے تو دیکھو نا، اتنا بڑا لشکر جس کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تیاری تو کچھ ہونی چاہیے نا، تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، نہ تیرو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کملی والے پر۔ جب میدان بدر میں پہنچے تیاری ہو گئی ہے، سامنے کفار کا لشکر، وہ لشکر جسے اپنی تعداد پہ مان، اپنے زمانے ارب و ضرب پہ مان، بہت بڑا لشکر ہے، بڑے بڑے جنگجو ہیں، ان کو اپنی طاقت پہ مان ہے، ادھر جو ہیں ان کو اپنی طاقت پہ نہیں بلکہ خدا اور مصطفیٰ کی ذات پہ مان ہے۔ میرے بھائیو، دل سے سماعت کرنا، چند گھڑیاں برکت کے لیے وہ منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ میرا بھائی وہ منظر کیسا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان پہ کرم کیا۔ کیسا کرم؟ وہاں پاؤں نہیں ٹک رہے تھے، وہ ریت گرم 17 رمضان المبارک جمعے کا دن، روزے کی حالت، مسلمان ذرا توجہ تو کرنا، آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے روزہ نہیں رکھتے، بہت ساری تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی، میں پاکستان میں بات کر رہا ہوں تعداد کے حوالے سے، جو روزہ نہیں رکھتے۔ میں کہتا ہوں یار ہٹے کٹے ہو، رزق بھی مل رہا ہے، کھلے عام کھا رہے ہو، کھلا کھا رہے ہو، بلکہ جناب رجدے جا رہے ہو، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ وہاں دیکھنا حضور کے ایک صحابی، ہاتھ میں کھجور ہے، خشک کھجور، میدان بدر، خشک کھجور ہاتھ میں، سحری کا وقت، روزہ رکھا جا رہا ہے اور پھر ہاتھ میں خشک کھجور ہے، کھا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جو لڑنے والا ہوتا ہے، اپنی جان قربان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو اس جنت کا مالک بنائے گا جو جنت زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہیں
میں صحابی کا جذبہ سنانے لگا ہوں. ملی ہے بڑی مشکل سے کھجور، بھوکے تھے، کھا رہے تھے. جب سنانا جنت اتنی بڑی ملے گی، کھجور کھاتے کھاتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کیا واقعی اتنی بڑی جنت ملے گی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں اتنی بڑی جنت ملے گی. تو کھجور ہاتھ سے گرا کے دوڑ لگا دی. میرے آقا نے فرمایا او میرے دیوانے کہاں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ ایک کھجور کھاندیاں کھاندیاں دیر ہو جائے گی، میں چاہنا وا سارے تو پہلا میں جنت وچ پہنچا. جڑا جانا چاہندا سبحان اللہ کہہ دے. تے سارے اسی جنتی بننا چاہنے ہیں تے بغیر محنت تو بننا چاہنے ہیں، لیکن میں نہ تھوڑی جی محنت کر لو سبحان اللہ کہہ کے وہاں وہ جان دے کے جنتی بننے کا جذبہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں ہم کچھ بھی نہ دے کے جنتی ہیں. تو میرا بھائی ایسا تو نہیں ہوتا نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ سارے بولے کچھ ہونا پڑتا ہے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا بھائی انہوں نے سب کچھ جب میرے لیے قربان کر دیا تھا پھر میں نے ان پر مہربانی. وہ میدان بدر پاؤں ٹک نہیں رہے، ریت ہے. اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء. اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ میرا ترلا ہے سبحان اللہ کہو. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا پھر ہم نے ان پر پانی نازل کیا. لِيُطَهِّرَكُمْ بارش آ گئی ہے، اللہ نے بارش کے پانی سے ان کو پاک کر دیا ہے. اب اس کی وضاحت میں نہیں جاتا کیسا پاک، وقت نہیں ہے. پاک کر دیا، دل ان کے مضبوط کر دیے، وہ اللہ کی راہ میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے آئے لڑنے کے لیے، بڑے بڑے جنگجو، ان کے پائے اس بات میں لغزش نہیں آئی. انہوں نے بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یہی اعلان کر رہے ہیں دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر. ہو سکتا ہے شاعر نے اپنے تخیل کے مطابق بات کی ہو سکتا ہے شاعر کی ذات اپنی پر یہ بات فٹ نہ آتی ہو، لیکن جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کی ذات پر پوری فٹ آتی ہے. انہوں نے سودے نام کے نہیں کیے تھے. آج میں نعرہ لگاؤں تو میں نام کا عاشق، آپ میں سے کوئی نعرہ لگائے تو کوئی نام کا عاشق ہو سکتا ہے. وہ نام کے عاشق نہیں تھے، وہ کام کے عاشق تھے. وہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے اور اس میدان بدر میں وہ اعلان کر رہے تھے دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر. زمانہ سارا چھڈے آئے تیرے پیار دی خاطر، زمانہ
سارا چھڈے آئے. پڑھ لو یار, میں بھی روزے کی حالت میں بیان کر رہا ہوں, بتانا مقصود نہیں ہوتا لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں. تھوڑا جا تسی بھی گنگنا لو, کوئی گل نہیں. ہم کیونکہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر سے خدا راضی ہوتا ہے. اہل بدر کا ذکر, ان کا جذبہ, ان کا ایمان, پیار سے پڑھ لیں. زمانہ سارا چھڈے آئے تیرے دیدار دی خاطر. زمانہ سارا چھڈے. وہاں ابو بکر بھی اعلان کر رہے ہیں, عمر بھی اعلان کر رہے ہیں, عثمان بھی اعلان کر رہے ہیں, حضرت علی بھی اعلان کر رہے ہیں, بلال بھی اعلان کر رہے ہیں, حضرت بلال, حضرت سلمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بیان کر رہے ہیں. سارے مہاجرین و انصار صحابہ اعلان کر رہے ہیں زمانہ سارا چھڈے آئے تیرے دیدار دی خاطر. زمانہ سارا چھڈے آئے تیرے دیدار دی خاطر. حضرت ابو بکر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حفاظتی چبوترا بنایا تھا, آج بھی وہاں مسجد عریش, عریش کہتے ہیں چبوترے کو جو حضور کے لیے بنایا گیا تھا, آج بھی وہاں پہ موجود ہے. اس مسجد کے قریب میرے آقا کا وہ چبوترا بنایا گیا حفاظتی حصار کے لیے. اس کے ارد گرد حضرت ابو بکر اپنی تلوار لے کے چکر لگاتے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, اور اعلان کرتے ہیں اے بدر والو سن لو, زمانہ سارا چھڈے آئے تیرے دیدار دی خاطر. زمانہ سارا چھڈے آئے. اس ماحول میں جہاں تیروں کی جناب بارش ہو رہی ہے, وہ سامنے لشکر 1000 کا, وہاں تو جناب بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہوں گے, لیکن حضرت ابو بکر حضور کے صحابہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کس چیز کا روب دیتے ہو, تعداد کا روب دیتے ہو, تلوار کا روب دیتے ہو, ان نیزوں کا, ان خنجروں کا روب دیتے ہو, ہم نہیں ڈرتے کیونکہ زمانہ سارا چھڈے آئے تیرے دیدار دی خاطر. زمانہ تیرے دیدار دی خاطر. ہم تو روٹی نہیں چھوڑ سکتے, ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم تو جناب بڑی بڑی مصروفیات نہیں چھوڑ سکتے نماز کے لیے, ہم تو جناب بڑے بڑے جناب کام نہیں چھوڑ سکتے دین کے لیے, لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے بتایا زمانہ سارا چھڈے آئے تیرے دیدار دی خاطر. زمانہ دو ننھے معصوم معاذ اور معوذ حضور کے صحابی, میں کہا قربان جاؤں, ان کا جذبہ بخاری شریف نے بیان کیا. ان کا جذبہ کیا, تلوار ہاتھ میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا چچا جان نبی کے دشمن کو ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ان معصوم بچوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. ارادہ کیا ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. بخاری پڑھ رہا ہوں لیکن ساری پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھی بات. حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے ان بچوں کے جذبوں کی طرف دیکھا اور میں نے اشارہ کیا, وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ ایسے چکر لگا رہا تھا.
اپنے لشکر میں نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی، ان دونوں ننھے سپاہیوں کو میں نے دیکھا کہ وہاں اس کی سواری کے پاس پہنچ بھی چکے، حملہ کر دیا، اس پہ حملہ کیا، بڑے بچانے والے۔ میں نے کہا قربان، جو مالک ہے نا وہ ایسے ظالموں کو اس طرح ذلیل اس لیے کرواتا ہے تاکہ آنے والے ظالم یہ جان جائیں کہ صرف ظالم کی رسی اللہ دراز کرتا ہے، پکڑنے پہ آ جائے تو وہ لنگڑا مچھر بھیج کے نا تو نمرود کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ وہ صرف رسی دراز کر رہا ہے، وہ ظالم کی رسی دراز کر رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں بڑا طاقتور ہوں اور میری طاقت ہے، آج میں سپر پاور ہوں، میرے پاس اسلحہ بڑا ہے، اور میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیج دیتا۔ اتنا سا پرندہ ہے ابابیل، اس کے ہاتھ میں اتنی سی کنکر، اس کے منہ میں اتنی سی کنکر، جب نیچے پہنچتی تھی ایٹم بم لگتا تھا۔ اللہ ہے نا، وہ مالک ہے، وہ پکڑنے پہ آ جائے۔ اس لیے میں یہ دل میں میرے خیال ہے، اور اب میں سوچتا ہوں آپ کو بھی سب کو یہ سوچ آتی ہوگی کہ مالک آج فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ظالم سمجھتا ہے میری بڑی طاقت ہے، میں اتنے فائر کروں گا، اتنے جناب بم پھینکوں گا، اتنے میزائل پھینکوں گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن کل میں نے ایک معصوم، اس وقت جو بچہ ابھی پیدا ہوا چند گھڑیوں کا، اس کی تصویر دیکھی، ماں باپ اسی وقت اس کی پیدائش کے بعد وہ شہید ہو چکے تھے۔ وہ بچہ، میں نے کہا بول نہیں سکتا، اپنا دکھ بتا نہیں سکتا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اپنے مالک سے بات تو کر سکتا ہے۔ اس کی آہ تو وہاں پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو۔ تو انشاءاللہ اس کی مظلوم کی آہ جب پہنچے گی تو مالک پھر جیسے ابو جہل جیسے ظالم کو مارنے کے لیے بڑے بڑے جنگجوؤں کی ضرورت نہیں نہ پڑی، اسی طرح جب ان کی باری آئے گی تو ایک ننھا وہی بچہ جو ماں کی گود میں ہے وہی ان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، ان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، بات اتنی ہے کہ وہ ننھے معصوم بچوں نے اس کو زمین پہ بچھاڑا، اور اللہ نے آنے والے ظالم کو بتایا کہ میں جب ظالم کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے ذل و خوار کرنے کے لیے، ایک مثال بنانے کے لیے جب اس کو دنیا کے سامنے لے آؤں تو پھر میں یہ انتظار نہیں کرتا کہ بڑا کوئی طاقتور آئے تو اس کا مقابلہ کرے۔ وہ معاذ اور معوذ جیسے ننھے بچے جو ہیں وہی اس کے لیے کافی ہیں۔ دونوں کے تلواروں پہ خون لگا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، مجھے انعام دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب دونوں کی تلوار کو دیکھا نا، دونوں کی تلواروں کو دیکھ کے حضور نے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے بچوں کا جذبہ پتنگ بازی نہیں ہونی چاہیے، جو آج بھی جان لے اللہ تعالیٰ بچائے۔ مسلمانوں کا یہ سبق ہمیں یاد رہنا چاہیے، جو پٹی ہمیں پڑھائی جا رہی ہے نا، یاد رکھیں جو پٹی ہمیں پڑھائی جا رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ پٹی آپ کو جو اسلام نے پڑھائی ہے وہ جہاد کی پڑھائی ہے۔